لگتا ہے کہ مشہور گریٹا کا اسرائیل کو ایمبیرس کرنے کا پروجیکٹ ناکام ہو گیا، کیونکہ اسرائیل تو کسی بات کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ اسرائیل کا یہ صاف کہنا ہے کہ ہم نے جو کرنا ہے وہ کر کے رہنا ہے، اور اس بار تو امریکہ بھی اسرائیل پہ دباؤ ڈال رہا ہے، کیونکہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی $5 ٹریلین کے قریب اربوں کی انویسٹمنٹ کی پلیج لی، اور جب وہ مڈل ایسٹ کے دورہ پہ ابھی 2 ہفتے پہلے گئے تھے تو وہ اسرائیل بھی نہیں گئے تھے، مگر اسرائیل نے اس کے باوجود غزہ کے معاملات میں، غزہ کی پٹی میں اپنے آپریشن کو نہ صرف بڑھایا بلکہ غزہ میں جس طرح کا وہ صفایا چاہتا ہے اس صفایا کو آگے بھی بڑھایا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس کا بنا ہوا ہے، لوگوں تک خوراک نہیں پہنچ رہی۔ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ بھئی ہم خوراک پہنچانے والے اگر اسلامک جہاد کے لوگ ہوئے، حماس ٹائپ آرگنائزیشن کے لوگ ہوئے تو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اچھا، ورلڈ میں پالیٹکس کوئی اتنی بھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی کہ ہم یہ کہیں کہ اسرائیل واقعی مکمل طور پر جہادیوں کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اسرائیل تو جو جہادی ان کے کام آتے ہیں ان کی بھی مدد کر دیتا ہے، اور یہ معاملہ اسرائیل کا نہیں، پوری دنیا کے دیش ایسا ہی کرتے ہیں، چاہے اسلامک جہادی دیش ہوں چاہے نان اسلامک دیش ہوں، وہ سب کے سب جو بھی گروپ یا ایلیمنٹس ان کو سوٹ کرتے ہیں وہ ان کو سپورٹ دے دیتے ہیں اور ان کا کام چل جاتا ہے۔ اب اس سارے کھیل تماشے میں گریٹا کا جو مشہور یہ ابھی کشتی لے کے جانے والا جو سفر تھا وہ بھی کافی ناکام ہو گیا، کیونکہ گریٹا کو اور ان کے ساتھیوں کو یہ امید تھی کہ اسرائیل کوئی کریک ڈاؤن کرے گا ان کی کشتی پہ۔ اسرائیل نے الٹا ان کی کشتی کے پہنچنے پر اس کو انٹرسیپٹ کیا اور اس کشتی کو اپنی پورٹ کے پاس لے گئے اور ان کو بہت عمدہ قسم کے سینڈوچز بھی دیے، پانی کی بوتلیں بھی دیں۔ یہ سمبولیکلی خود امداد لے کے نکلے تھے کہ ہم جا کے غزہ کے لوگوں کو دیں گے، اس سے ایک چھوٹی سی کشتی پہ کچھ چیزیں رکھ کے نکلے ہوں گے، مگر الٹا انہوں نے اسرائیل کی امداد لے لی، اسرائیل کے سینڈوچز قبول کر لیے، پانی کی بوتلیں قبول کر لیں، اور اسرائیل نے کہا کہ ہم آپ کو اب کی بار فلم بھی دکھائیں گے۔ وہ فلم ہوگی 7 اکتوبر کی، جب اسرائیل کے خلاف حماس نے شدید قسم کی سیویجری پہ بیس کرتی ہوئی ٹیررزم کی، اور اس ٹیررزم کو دنیا بھول گئی، گریٹا بھی شاید بھول گئی۔ اور جب یہ ٹیررزم ہوئی تھی تب بھی گریٹا کی طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی تھی کہ ہم کہہ سکتے کہ گریٹا کو اس خوفناک ٹیررزم کا کچھ احساس ہوا ہو۔ اب تو الٹا یہ ہوا کہ اسرائیل کی طرف سے 7 اکتوبر کے اس ٹیررزم کے بعد جو حماس حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں ہوئیں اور ہزاروں کی تعداد میں بتایا جاتا ہے کہ عام فلسطینی بھی مارے گئے، تو وہ سارے کا سارا جس بنیاد پہ آپریشن شروع ہوا تھا اسرائیل کا، اس بنیاد کو سبھی بھول گئے، اور حتیٰ کہ لوگوں نے اس بنیاد کو یعنی اس گھٹیا ترین ٹیررزم کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا، یعنی انبلیویبل۔ آپ اسرائیل کے ایکشنز کو جسٹیفائی نہ کیجیے، آپ اس کی مذمت کیجیے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ 7 اکتوبر کی وحشیانہ، بروٹل، گھٹیا ترین ٹیررزم کو آپ بھول جائیں اور اس کو آپ جسٹیفائی کرنے لگے؟ تو اس سارے کھیل منظر نامے میں خیال یہ تھا گریٹا کو، ان کے ساتھیوں کو اور ان کے بیکرز کو، کیونکہ یہ صرف کوئی 12-13 لوگ نہیں، گریٹا کے بیکرز میں سے ویسٹرن ورلڈ کا بیشتر میڈیا شامل ہے، ویسٹرن ورلڈ کی بیشتر سرکاریں اور خاص طور پر لیفٹ لین سرکاریں شامل ہیں، تو وہ سارے کے سارے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بیکرز ہیں۔ ان کے علاوہ وہ لوگ جو دنیا کے جیو پالیٹکس میں اپنے اپنے انٹرسٹ سے کھیلتے ہیں، جیسے چائنا ہو، جیسے رشیا ہو، مڈل ایسٹ کے دیش ہوں، ایران ہو، وہ بھی
گریٹا کو بھی اگر نہ بھی پتہ چلے تو مدد مل جاتی ہے گریٹا کو اور ان کے گروپس کو. تو گریٹا تو بہرحال ایک بچی ہے جس کے بارے میں اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اس کو اسکول جانے کا، کالج جانے کا کیا وقت ملتا ہے یا نہیں ملتا، یا اس کی ساری کالج اور یونیورسٹی اور اسکول کی پڑھائی اس کی ایکٹیویزم میں ہے. اور ایکٹیویزم بھی وہ جو کبھی کبھی اور کہیں کہیں اور بلکہ بہت سارے مقامات پر جعلی لگتی ہے. اور ایکٹیویزم بھی وہ جس کو آج کا ایلیٹ لیفٹ بائی کرتا ہے، اور ہمارے جیسا پرانا کنونشنل لیفٹ کا جو طبقہ ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا یہ لیفٹ ہے. اب دیکھیے گریٹا کے جہاز کو انٹرسیپٹ کیا گیا اور وہ سینڈوچ کتنی خوشی سے لے رہی ہے، امبیرس بھی ہے، خوشی بھی ہے کہ فریش سینڈوچ مل رہا ہے اور پانی کی بوتل بھی مل رہی ہے، اور باقی لوگوں کو بھی سینڈوچز مل رہے ہیں، پانی کی بوتلیں مل رہی ہیں. وہ کچھ اور ایکسپیکٹ کرتے تھے، اسرائیلیوں نے اس بار ان کو مات دے دی. انہوں نے کہا کہ بھائی گولی تو حماس کے لوگوں کے لیے ہے، یا حماس نے جن لوگوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پر رکھا وہ ان کے لیے، آپ کے لیے تو سینڈوچ اور بوتلیں. اور پھر انہوں نے کہا، گریٹا نے ایک ویڈیو ریلیز کیا. انہوں نے کہا جی کہ میں یہ ویڈیو ریلیز کر رہی ہوں، بتا رہی ہوں کہ اسرائیل نے مجھے اور میرے اس کشتی نما چھوٹے سے جہاز کو ہائی جیک کر لیا. اب وہ ویڈیو اتنا جعلی ہے، یعنی آپ کو ہائی جیک یا کڈنیپ کی، معاف کیجیے گا انہوں نے بات کی، کڈنیپ اگر آپ کے جہاز کو کر لیا جائے، آپ کو کر لیا جائے، تو آپ اتنی آسانی سے اتنا اچھا سا ویڈیو کیسے بنا سکتے ہیں جو گریٹا نے بنایا. وہ ویڈیو بنا کے پیش کرنے کے بعد پھر جو سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ چل رہی ہے کہ بھائی آپ یہ سب کچھ سیلفیوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے انسٹاگرام کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ کیا کھیل تماشا ہے، یہ کیا ڈرامہ ہے. وہ ڈرامہ بھی ثابت ہو گیا. اب اس ڈرامے کے حوالے سے آپ اس ویڈیو کلپ کو ذرا سن لیجئے، دیکھ لیجئے، اور میری اس کمنٹری کے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ کیا کڈنیپ ہونے کے بعد آپ اتنا اچھا سوفسٹیکیٹڈ ویڈیو بنا سکتے ہیں. سن لیجئے یہ ویڈیو. My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel. I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible. تو انہوں نے بڑی سہولت سے کڈنیپ ہونے کے بعد یہ ایک ویڈیو ریلیز کیا، بڑی ہی سہولت سے. کڈنیپ ہونے کے بعد آپ اتنا اچھا ویڈیو بنا کے ریلیز کر سکتے ہو، تو یہ تو پھر دنیا میں بڑے بڑے جو موومنٹ کے لوگ ہیں جو پکڑے جاتے ہیں، کڈنیپ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک طرح سے میسج ہے کہ بھئی آپ بھی ایسے ویڈیو بنا لیں. لیکن ہم نے کبھی دیکھا سنا نہیں کہ کڈنیپ کے بعد اتنا اچھا ویڈیو آپ بنائیں اور پوری دنیا میں وائرل ہو جائے، اور اس میں سب ٹائٹل بھی چل رہے ہوں اور آپ سینڈوچ بھی بڑی ہنسی خوشی لے رہے ہوں. تو یہ کس قسم کا ایکٹیویزم ہے؟ تو یہ جو میرے جیسے پرانے لیفٹ کے اولڈ فیشن لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ بھئی ہمارا جو پرانا لیفٹ کا جو سٹرگل کا زمانہ تھا، اس میں تو اس طرح کی سہولتیں میسر ہی نہیں تھیں جس طرح کی سہولتیں میسر ہیں آج کے لیفٹ کو، آج کے ایلیٹ والے لیفٹ کو. اور اس آج کے لیفٹ کو جس کے اس وقت ایک اہم جو ہیں اسپوکس پرسن مس گریٹا ہیں، وہ اتنا پریسائز ویڈیو بناتی ہیں، اتنا اچھا میسج دیتی ہیں، اور کڈنیپ ہونے کے بعد ایسا عمدہ ویڈیو وہ ریلیز ہوتا ہے کہ وہ سویڈن کی سرکار تک بھی پہنچتا ہے، پوری دنیا تک پہنچتا ہے اور ترنت پہنچتا ہے. اور مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کو فلم دکھائی گئی ہے 7 اکتوبر کی یا نہیں، اور کیا وہ فلم انہوں نے دیکھی بھی ہے یا نہیں دیکھی، کیونکہ اسرائیل کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو وہ فلم بھی دکھائیں گے. بہرحال ان کے جہاز کو انٹرسیپٹ کیا گیا، جو ایک بوٹ تھی، میں بار بار جہاز کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ تو اسی طرح آ رہی تھی کہ ہم بہت بڑی ایڈ لے کے جا رہے ہیں غزہ کے لوگوں کے لیے، تو ذہن میں یہی آتا تھا کہ کوئی بہت بڑا شپ ہوگا، لیکن وہ بہرحال ایک چھوٹی سی بوٹ تھی. اور اس بوٹ سے بھی جب وہ الجزیرہ کو، فرانس 24 کو اور دوسرے ٹیلی ویژن سینٹرز کو، ابھی کل ہی جب وہ بوٹ سمندر کے بیچ میں تھی، آن لائن
لائیو انسٹرکشنز دے رہی تھیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس بچی کے مقدر کتنے اچھے ہیں کہ اس کے پیچھے پوری دنیا کا میڈیا ہے اور وہ کہیں سمندر کے بیچ میں تھی. ہم تو کبھی ادھر جھیل پہ بھی سفر کریں تو ہمارے تو موبائل فون کے سگنل ہی نہیں آتے, اور وہاں سے وہ لائیو ان کی ٹرانسمیشن جاری تھی دنیا بھر کے بڑے بڑے ٹیلی ویژن سینٹرز پہ. تو آفٹر آل یہ سارے کا سارا ایک آرکیسٹرڈ ڈرامہ تھا, اور وہ یہ آرکیسٹرڈ ڈرامہ ایک لمبے سمے سے کر رہی ہیں, اور آج بھی کر رہی ہیں اور کل بھی کرتی رہیں گی. تو کتنی آسانی سے وہ جھوٹ بول رہی ہیں, ناٹک کر رہی ہیں, اس کا اندازہ ہم سب کو ہو رہا ہے. اور وہ اکیلی ناٹک نہیں کر رہی, اکیلی جھوٹ نہیں بول رہی. یہ سارے کے سارے جو کافی میچور لوگ ہیں, جو بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں, یہ شامل ہیں, اور ان کے پیچھے بڑی بڑی کارپوریشنیں, سرکاریں, حکومتیں, پولیٹیکل پارٹیاں اور کتنے بڑے بڑے ایلیمنٹ شامل ہیں. تو کیا جد و جہد کا یہ جو فیس ہے گریٹا کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے, کیا جد و جہد کا یہ فیس آپ کو اور ہمیں نصیب ہو سکتا ہے؟ کسی صورت بھی نصیب نہیں ہو سکتا. اور اس سارے کھیل تماشے میں اب ہم یہی کہیں گے کہ جو گریٹا یا ان جیسے لوگوں پہ ڈپینڈ کرنے والی قومیں ہیں یا میڈیا ہیں, اور جو ان کے ناٹکوں پہ اچھلتے کودتے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ڈرامے بازیاں کیا واقعی ہی غزہ میں جو معصوم لوگ ہیں, جو ہیومینیٹیرین کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں, جن تک خوراک نہیں پہنچ رہی, ان تک خوراک پہنچ پائے گی؟ کیونکہ خوراک تو گریٹا کو اور اس کے جہاز کے ساتھیوں کو امیجیٹلی مل گئی, اور ملی بھی ان کے دشمنوں سے یعنی اسرائیل کی طرف سے, اور انہوں نے اس خوراک کو قبول بھی کر لیا. اور جن کو یہ خوراک دینے گئے تھے وہ بیچارے تب بھی بھوکے تھے, آج بھی بھوکے ہیں. تو ان بیچاروں کے لیے آواز اٹھانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا گریٹا کو اور اس کے ساتھیوں کا جو ایکٹیویزم ہے وہ واقعی سچا اور کھرا ہے, یا پھر ناٹک ہے, ڈرامہ ہے اور جھوٹ ہے. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.